او علی سفر، ایک شخص اپنے شہر کی حدود سے نکل کر 98 کلومیٹرز یا 92 کلومیٹرز کا سفر طے کر لیتا ہے اور حالت سفر اختیار کر لیتا ہے، تو سفر میں اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے اور اپنی گنتی کو بعد میں پورا کر لے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کا فدیہ اللہ کے راستے میں ادا کر دیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ رمضان المبارک مکمل ہونے کے بعد صدقہ فطر ادا کر دیں۔ تقریباً 500 روپے بنتا ہے، تقریباً 500 روپے بنتا ہے۔ تو فدیۃ طعام مسکین، روزہ رکھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اتنا بوڑھا ضعیف شخص جو اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایسا بیمار شخص کہ مستقل کوئی میڈیسن لینا پڑتی ہے، تو فدیۃ طعام مسکین، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ جو لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں، مستقل ایک مسئلہ ہے، تو روزہ رکھ لیں اور فدیہ بھی ادا کر دیں۔ روزہ رکھ لیں اور فدیہ بھی ادا کر دیں۔ اب مراد وہ بیماری نہیں ہے کہ تھوڑا سر میں درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا۔ رمضان کا ایک روزہ ترک کر دینا، احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ پوری زندگی آپ روزہ رکھتے رہیں، اس روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، لیکن اگر کوئی زیادہ دے دیتا ہے، نیکیاں زیادہ کما لیتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ گندم اور جو کے حساب سے ہی دیا جائے، کشمش یا کسی اور چیز کو معیار بنا کر فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ تو پہلا مقصد کیا بیان ہوا؟ لعلکم تتقون۔ اب آگے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ابھی آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا کر عطا کیا جا رہا ہے۔ دن کو شکرانے کے طور پر روزہ فرض کر دیا گیا، رات کا قیام تطوع اور نفل بنا دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام آسمانی کتابوں کو اور بالخصوص قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو نزول قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ دیگر مہینوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن کیا ہے؟ فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، فرمایا اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں فرمایا ہدی للناس، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا
سرچشمہ اور مرکز ہے۔ یہ آیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کے عقیدے پر دلیل ہے، کیونکہ اب اس قرآن کے بعد انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی اور کتاب نازل نہیں کی جائے۔ تو فرمایا کہ ھدی للناس ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اللہ نے اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں رکھی ہیں، اور اس کتاب میں اللہ نے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی آیات نازل فرمائی۔ تو بہت غور طلب بات ہے کہ کیا اس کتاب ہدایت سے آج ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ بڑی غور طلب بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ کتنے افراد ہیں جو قرآن سے ہدایت کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس ہدایت پر عمل کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کی ذلت، رسوائی، محتاجی، مسکنت اور بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب رمضان میں تمہیں کتاب ہدایت ملی ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، تو جس کسی کو یہ مہینہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب آپ کو راز سمجھ آ رہا ہے کہ رمضان میں روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی اور ملک میں رمضان کے روزے پورے رکھ لیے اور وہاں رمضان مکمل ہو گیا، اب وہ فلائی کر کر پاکستان میں آیا اور یہاں روزہ تھا، تو فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اس کے روزے 30 پورے نہیں ہوئے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر 30 روزے رکھ چکا ہے تو پھر امساک کرے گا اور رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرے گا۔ ومن کان مریضا، اور اگر کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اپنی روزوں کی گنتی کو پورا دیگر دنوں میں کرے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، اور فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت سنایا کرو، دین سے متنفر نہ کیا کرو۔ اگر ہمارے کسی عمل سے کوئی دین سے متنفر ہو جائے، اگر ہمارے کسی قول سے کوئی دین سے دور ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں بہت سخت گرفت کی جاتی ہے۔ تو فرمائے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے تنگی، پریشانی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تم اس گنتی کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس ہدایت کے شکر پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں کتاب ہدایت عطا کر دی، تو شکرانے کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ روزوں کی فرضیت پہلا مقصد تقویٰ ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بندے بن جاؤ۔
اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص پورے ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کتاب ہدایت سے استفادہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب سے نازل کردہ آیات اور روشن دلیلوں سے اپنے قلب و ذہن کو منور کر رہا ہے، اب اس کے قلب میں رات کے قیام اور دن کی بھوک اور پیاس کے باعث اللہ کے قرب کو پانے کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ اب اللہ کا قرب پانے کا دل کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کا قرب عطا ہو جائے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن کی آیات کے نظم میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کے مفاہیم اور معانی ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تقویٰ کا حصول، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، دن کو بھوک اور پیاس برداشت کرنا، نفسانی خواہشات سے خود کو روک لینا، قرآن کی تلاوت کرنا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا، اب یہ تمام تر عبادات بندے کو اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں۔ تو دل میں سوال ہو گیا، تو یہ سوال براہ راست اللہ سے نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، یا رسول اللہ جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، تو مقصود و منتہا یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو الرحمن فاسأل بہ خبیرا، تو رحمان کی خبر سب سے زیادہ باخبر سے ملے گی، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، تو میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یا رسول اللہ جب تک یہ آپ کی بارگاہ میں آ کر میرے بارے میں سوال نہیں کریں گے تو انہیں یہ جواب نہیں ملے گا کہ فَإِنِّي قریب، میں ان عبادت گزار بندوں کے بہت قریب ہوں، میں نے انہیں اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس قرب کا سب سے آسان اور قریب ترین ذریعہ کیا ہے؟ اسلام میں لائک کرسچینٹی کنفیشن نہیں ہے کہ ہم کنفیشن کے چیمبر میں جا کر کسی پادری کے پاس کنفیشن کریں اور جب تک اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کریں تو خدا ہمارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہرگز نہیں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اب آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں، رمضان کا روزہ، تقویٰ، قرآن کی تلاوت، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ، آسانیوں کو پیدا کریں، مشکلات کو دور کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور دل میں تمنا پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے۔ تو قرب کیسے ملے گا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب یہ ہاتھ غیر اللہ کے سامنے پھیلتا ہے، جب آپ یہ ہاتھ دست سوال کسی اور کے سامنے پھیلا دیں گے تو سوائے ذلت اور رسوائی کے نصیب میں کوئی چیز نصیب نہ ہوگی۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو سراپا فقیر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان مناجات اور دعاؤں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہو یا خطا کار ہو، وہ متقی ہو یا فاسق اور فاجر ہو، کوئی ولی صفت ہو یا ایک عام انسان ہو،
جب کبھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو فرمایا میں اس کی دعا کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ گے، میں تمہاری توبہ قبول کر کر کبھی نہیں تھکوں گا، میں تمہاری توبہ کو قبول کر کے کبھی نہیں تھکوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو فرمایا شرط کیا ہے؟ میں تو تمہاری دعا سنوں گا، قبول بھی کروں گا، شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اب بندوں کو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا بندوں کو چاہیے کہ اب وہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری دعوت کا جواب دیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم تک یہ دعوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد لعلہم یرشدون، تاکہ تم رشد و ہدایت پا جاؤ۔ یہ تیسرا مقصد ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ دوسرا مقصد ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، سابقہ شریعتوں میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا اور مقاربت کرنا حرام تھا۔ فرمایا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ صرف اشارتاً میں بات کر کے آگے چل رہا ہوں۔ لباس جسم کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، جسم کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، جسم کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے وجود کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ لباس آپ کو قربت کا، اعتماد اور یقین اور بھروسے کا احساس دلاتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، محرم راز ہوتا ہے، آپ کے جسم اور دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو شوہر اور بیوی کا رشتہ اسی طرح انہی استعاروں کے ساتھ قرآن نے بیان کر دیا۔ تو فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ تم خیانت کرتے ہو، تو فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اس بات کو حلال نہیں کیا گیا اور کسی نے اس عمل کا ارتکاب کر لیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وعفا عنکم، تمہاری معافی کو قبول فرما لیا، تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو اولاد تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے فرمایا اسے تلاش کرو۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو یہ آیات مبارکہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم 1000 مرتبہ استغفار پڑھ کر یہ دعا پڑھیں اور پھر اولاد کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان آیات کی برکت سے اولاد عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، سحری مراد ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت سے۔ تو اگر آپ فجر کے وقت سے قبل مشرق کی طرف نگاہ ڈالیں تو ایک سفید ستون روشنی کا وہ آپ کو آسمان کی طرف نظر آئے گا، گویا کہ رات کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اور بتدریج وہ ایک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اندھیرے سے دن کو نکال رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اجازت دی ہے، فرمایا کہ سحری کر لو، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت سے جدا ہو جائے۔
فجر کا وقت شروع ہو گیا، سحری شروع ہو گئی۔ صرف کھجور افطار میں کھانا سنت نہیں ہے، کھجور سحری میں کھانا بھی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین سحری کھجور ہے، تو معمول بنا لیں کہ سحری میں بھی کھجور کھایا کریں۔ پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اپنے روزوں کو رات تک مکمل کر لو۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہوگا روزہ مکمل ہو گیا۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرنا اس حالت میں کہ تم حالت اعتکاف میں مسجد میں ہو۔ اعتکاف کا بیان ہو گیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان آیات میں پورا پیکیج بیان ہو رہا ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ اکبر، فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی آیات اسی طرح کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ میرے بندے متقی بن جائیں۔